الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ہم عمر ساتھیوں، آپ حضرات تو یہ بات بخوبی جانتے ہی ہیں کہ حضرت امام صاحب زیدہ مجدہم عمرے کے مقدس سفر پر ہیں. شریعت نے بھی گنجائش رکھی اگر پانی موجود نہ ہو مٹی سے تیمم کر کے گزارا کرنے کی، تو میں اپنی حیثیت ان کے سامنے پانی کے عدم موجودگی میں مٹی کی طرح سمجھتا ہوں. اسی طرح آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 13 یا 14 سال جب برادرم عزیزم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے ہی حکم کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 13 سے 14 سال کے بعد 12 ثانی میری اور آپ کی ملاقات ہوئی. اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے زندگی بخیر و عافیت رکھی تو ان کی آمد تک آپ مٹی پر گزارا کریں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ کم و بیش جو 4 جمعے میرا آپ کے ساتھ گزرے وہ انتہائی سودمند مذاکرے کی صورت میں گزرے، ہماری یہ نشست لایانی اور بیکار نہ. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ بات ہر کس و ناکس بخوبی جانتا ہے کہ اسلام اور شریعت ایک دستوری نظام کا نام ہے. ایک ایسے منظم نظام کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جس نظام کو دنیا میں لانے کے لیے برگزیدہ 4 فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل امین کا انتخاب کیا.
اور یہ دستور زندگی شریعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس لائی گئی۔ اور جو دستور زندگی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے امت پر اتاری، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی تمہید کی باتیں میرے اگلے 4 جمعوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب لانے والے پیغمبر واسطہ جبرائیل امین کا ہے اور دستور لا کر دیا گیا محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی کتاب اللہ کی صورت میں، کہ جس کتاب اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود ارشاد فرمائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سابقہ کتابوں میں تو شکوک، شبہات، ابہام ممکن ہے۔ سابقہ کتابوں کے شکوک ابہام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ نظام اس میں کار فرما نہیں تھا جو قرآن مجید کے واسطے اللہ رب العزت نے منظم فرمایا۔ یوں سابقہ امتوں کے احوال خود قرآن مجید کے زبانی پڑھ لیجئے، سورہ قصص کو دیکھ لیجئے، سورہ یوسف کو دیکھ لیجئے، سورہ انبیاء کو دیکھ لیجئے، جا بجا سابقہ امتوں کے احوال موجود ہیں۔ اب سابقہ امتوں کا جو دستور العمل رہا، زندگی کا جو طریقہ رہا، وہ یہ تھا کہ معاشرے کے جو مراتب ہیں، معاشرے میں جو لوگوں کے طبقات ہیں، طبقات کے اعتبار سے احکامات لیے جاتے، طبقات کے اعتبار سے احکامات چھوڑ دیے جاتے۔ جس کو آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر موجودہ زمانے میں کوئی زبردست ہے، طاقتور ہے، قانون ساز ہے، قانون بنانے والا ہے، قانون نافذ کرنے والا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قانون ہم جیسے، آپ جیسے غریبوں کے لیے ہوتا ہے، قانون ساز کے لیے نہیں ہوتا، قانون نافذ کرنے والے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ ماورائے قانون ہر کام کر سکتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آپ موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں، ہیڈ لائٹ نہ جلے تو چالان ہوگا، ہیلمٹ نہیں ہے تو چالان ہوگا، انڈیکیٹر نہیں ہے تو چالان ہوگا، آپ کی گاڑی جو ہے وہ دھواں چھوڑے تو چالان ہوگا۔ لیکن ہمارے ان بھائیوں کے جو قانون بنانے والے ہیں، قانون ساز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ہیں، آن ڈیوٹی ہو یا چھٹی کے بعد آپ دیکھیے، نہ ہیلمٹ کی پابندی ہے، نہ انڈیکیٹر کی پابندی ہے، نہ ہارن کی پابندی ہے، نہ کسی اور چیز کی، ماورائے قانون ہے۔ تو سابقہ امتوں میں بھی یہ طریقہ رہا کہ طبقات کے فرق کے اعتبار سے قوانین لیے جاتے، نافذ کیے جاتے، اور باقی قوانین کو کتابوں سے نکال کر، مسخ کر کے، اپنے پسندیدہ قوانین پر مرتب کتاب کو اپنے پاس محفوظ رکھتے۔ یوں جو طبقہ اشرافیہ ہے وہ اپنے مقام اور رتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے احکامات کو لیتے، وہ اپنی ایک کتاب بنا لیتے۔ جو نچلے طبقات کے لوگ ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق احکامات لیتے، باقی احکامات کو مسخ کر دیتے۔ لیکن کتاب اللہ یہ وہ واحد اور عظیم کتاب ہے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی کتاب اللہ کے کسی آیت میں تبدیلی لانا تو دور کی بات ہے، آپ ایک نقطہ بھی اوپر نیچے کر کے دکھا دیجئے، وہ کتاب اللہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
کیونکہ اللہ رب العزت کلام اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ کتاب کو ہم نے اپنے طریقے سے اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس دستوری کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور اس کتاب کے بعد مزید کسی کتاب نے نہیں آنا، اس شریعت کے بعد کسی اور شریعت نے نہیں آنا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہو جانا ہے، رسالت کا سلسلہ بھی منقطع ہو جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دستوری زندگی جو ہے کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے کوئی نقائص نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر تو خرابی ہے تو آپ کی بصارت کی ہے، اگر خرابی ہے آپ کی بصیرت کی ہے، اگر خرابی ہے آپ کی سمجھ کی ہے، اگر خرابی ہے آپ کے تدبر کی ہے، اگر خرابی ہے آپ کے غور و خوض کرنے کی ہے، آپ کی سمجھ کی ہے، آپ کی لا علمی کی ہے، آپ کی جہالت کی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید کو جس مزاج میں ڈھل کر پڑھنا چاہیے تھا وہ مزاج آج کے مسلمانوں کا نہیں، وہ طبیعت آج کے مسلمانوں کی نہیں، وہ تربیت آج کے مسلمانوں کی نہیں، وہ تربیت گاہیں آج کے مسلمانوں کے پاس میسر نہیں۔ تبھی قرآن مجید کو اس مزاج کے ساتھ نہ سمجھ سکے جس مزاج کے ساتھ 1,24,000 سے زیادہ جو صحابہ کرام تھے وہ سمجھے، انہوں نے سمجھ کر امت کی طرف منتقل کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید ایک مستقل دستور کا نام ہے۔ کفار مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے صحابہ کرام کا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں وضو ٹوٹنے کے بھی معاملات لکھے ہوئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناز پر فخر کرتے ہوئے کہہ دیا کرتے یہی تو دستور زندگی مکمل زندگی ہے کہ جس میں چھوٹے سے لے کر بڑے مسائل تک سب مذکور ہے۔ کسی کذاب جھوٹے کے واسطے اللہ رب العزت نے اپنے دستوری نظام میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ بعد میں کوئی دجال آ کر یہ کہہ دے کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کو معاشرے میں رائج کرنا چاہیے۔ کیا خلاق عالم جس نے سارے عالم کو بغیر کسی نظیر کے پیدا کیا، 1450 سال سے امت محمدیہ کا یہ معاملہ جو لے کر چل رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ بعد میں بھی کچھ مسائل آنے تھے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آج کے زمانے میں جو ہم اپنے آپ کو طبقات اشرافیہ میں شمار کرواتے ہیں، اپنے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ طبقے میں اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں، اور وہ تمام تر ذرائع تعلیم کے جس کی وجہ سے آج ہم دوسروں پر فخر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شریعت کو یہ فخر و مباحات والے سلسلے کی ضرورت نہیں تھی۔ شریعت نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک دستور زندگی مجھے اور آپ کو دی۔ ہم نے اپنے دساتیر کو محفوظ کرنا تھا۔ آج ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی کو کہہ دیا جائے معذرت کے ساتھ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کہہ دیا جائے کہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو کہہ دیا کرتے ہیں بڑا معصوم سا چہرہ بنا کر ہم عربی نہیں پڑھ سکتے، ہم عربی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ انگلش پڑھ سکتے ہو، ہاں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو ہم مادری زبان کی طرح بولتے ہیں۔ اگر نہیں بولنی آتی، نہیں پڑھنی آتی تو عربی نہیں پڑھنی آتی اور اردو میں بات نہیں کرنی آتی، انگریزی تو بہت اچھی بول لیتی۔ یہ وہ
معاشرے کی کوتاہیاں ہیں کہ جن کوتاہیوں کی وجہ سے آج میں اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 30 سپاروں پر مشتمل لائی ہوئی شریعت ہے اس سے دور ہے۔ اس سے دوری کی وجہ سے، قرآنی تعلیمات ہمارے گھروں میں رائج نہ ہونے کی وجہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاج سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے آج مختلف قسم کے، باوجود کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، باوجود کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ڈھیر ساری ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان تمام تر غلط فہمیوں میں ہم مبتلا ہے کہ جن کی کھلم کھلا شریعت نے نکیر کی، جن سے منع فرمایا۔ اب ایسے کچھ تصورات، تخیلات احادیث مبارکہ میں ماہ سفر کے ساتھ جڑے ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، لا عدوہ، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، عموماً اطباء کہہ دیا کرتے ہیں کہ چیچک کی بیماری ہے، آبلے کی بیماری ہے، خارش کی بیماری ہے، وبائی امراض ہے، برس کی بیماری ہے، یہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں، یہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک صحابی رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، خارش زدہ اونٹ کے جھنڈ میں اگر کوئی صحیح سالم تندرست اونٹ آ جائے اور اسے بھی خارش لگ جائے تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ اس جھنڈ میں آنے کی وجہ سے یہ صحیح سالم تندرست اونٹ متاثر ہوا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے اس جھنڈ میں آنے کی وجہ سے اسے خارش کی بیماری لگ گئی ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جھنڈ کے جو اونٹ ہے جن کو خارش کی بیماری جس ذات نے پہلے لگائی تھی اسی ذات نے اس اونٹ کو بھی لگا دی، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اس جھنڈ میں آنے کی وجہ سے اس کو خارش کی بیماری لگ گئی۔ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ضعیف العمر والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی راحتیں قربان کر کے ہمیں پال پوس کے جینے کے قابل کیا، چلنے کے قابل کیا، فخر کرنے کے قابل کیا، معاشرے میں معاشرے کے لوگوں کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل کیا۔ آج اگر بوڑھے والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے قریب خدمت کے لیے جانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے اولاد کو اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اور بیگم کو تاکید کے ساتھ کہہ کے جاتے ہیں کہ بابا کے پاس بچوں کو نہیں جانے دینا، بابا کو کھانسی لگی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو لگ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو لگ جائے۔ میرے عزیزو، پہلے جو میں نے تمہید باندھی تھی وہ اسی وجہ سے کہ یہ توہمات جو ہمارے خیالوں میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہیں، آپ انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ ایک فیصلہ تو وہ ہے کہ جو آپ کا سائنس کرتا ہے، ایک فیصلہ وہ ہے کہ جو آپ کا طب کرتا ہے، ایک فیصلہ وہ ہے کہ جو قرآن نے کیا، ایک فیصلہ وہ ہے کہ جو صاحب شریعت نے کیا، ایک فیصلہ وہ ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی نے کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم وفا نے کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میل جول نے کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ نے کیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا طب کا فیصلہ زیادہ اہم ہے
سائنس کا فیصلہ زیادہ اہم ہے یا رب الارباب کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ اہم؟ میرے عزیزو، جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، لیکن اس کے آخر میں ایک جملہ ہے، فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اگر کوئی برس زدہ انسان تمہارے پاس آ جائے تو اس سے ایسے بھاگنا جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے۔ اب کوئی کم فہم آدمی جو آخری حصے کو دیکھ لے، جس طرح میں نے پہلے آپ حضرات کے گوش گزار کی کہ مزاج شریعت سے واقف نہ ہو، وہ تو بغلے بجائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ برس کی بیماری کو دیکھ کر بھاگو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسلام کے اس ابتدائی زمانے کا فرمان ہے کہ جب نو مسلم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی طبیعت اور مزاج مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں نہ ڈھل پایا تھا، کمزور لوگ تھے، کمزور ایمان والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قریب کے زمانے میں قبول کیا ہوگا وہ اتنے مضبوط تو نہیں ہوں گے اسلامی احکامات کے اعتبار سے، سیکھتے سیکھتے چلتے چلتے مضبوطی آئے گی۔ تو یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہتے ہیں یہ اس ابتدائی زمانے کا فرمان ہے کہ جس ابتدائی زمانے میں نو مسلم اسلام سے مشرف ہو رہے تھے، اس وقت کا فرمان ہے۔ اور یہ اس وقت کے اعتبار سے فرمان کیوں جاری کیا؟ اس وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو وہی بیماری لگ جائے تو وہ یہ نہ کہہ بیٹھے کمزور ایمان والا کہ میں فلاں کے پاس بیٹھا تھا تبھی یہ بیماری میری طرف منتقل ہوئی۔ اس کے جو عقائد میں کفر کی آمیزش ہو سکتی تھی، اس کے جو عقائد میں کفر کی آمیزش جو ہو سکتی تھی، یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کے کرنے پر قادر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرات جو مبلغین ہیں یہ اپنے 6 نمبر میں سناتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، خلق خدا سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یہی تو کلمے کا مقصد ہے۔ اب وہ کمزور ایمان والے لوگ اگر اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل اور دماغ میں یہ تصور آئے کہ خدا نخواستہ اس بیمار شخص کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگ گئی ہے، تو یوں اس طرح کا نظریہ رکھنا، اس طرح کا یقین رکھنا باعث کفر ہو سکتا ہے۔ تبھی اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے ایمانیات کے پیمانے کو ٹٹولتے ہوئے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم مجذوم یعنی برس والے کو دیکھو تو بھاگ جانا، کم از کم ایمان تو بحال رہے گا، ایمان تو بحال رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لا عدوہ، بیماریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی۔ بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے اور فوراً سے حکم دیا کہ نکلو اس گھر سے چلتے۔ کسی شہر میں وبائی امراض نے سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، زمینیں برباد کر دی، غلجات برباد ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، ضعیف ہے، فرمایا کہ یہاں سے نکلو اور بھاگو، کیونکہ اصل جو مرفوع روایات میں حکم ہے
کہ وبائی مقامات سے نہ بھاگنے کا حکم ہے، وہاں رک کر توبہ استغفار کرنے کا حکم ہے۔ تو اب جو یہ روایتیں ہیں، ان روایتوں سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وبائی امراض والی جگہ سے بھاگنا چاہیے، جہاں کوئی نحوست محسوس ہو وہاں سے بھاگنا چاہیے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ محدثین واضح طور پر لکھتے ہیں کہ وبائی امراض والے مقامات سے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا فرمایا تھا، اس کی بنیاد اس طور پر تھی کہ جہاں پر وبائی امراض مسلط ہے وہاں ایک گھٹن کی سی کیفیت ہے، اس گھٹن کی کیفیت کی وجہ سے طبیعت میں ایک بوچال سی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سلیم الفطرت انسان بھی بیمار پڑ جاتا ہے۔ اور یہ تھیوری اطباء بھی کہتے ہیں کہ اگر کوڑا کرکٹ آپ کے کوڑے دان سے اٹھایا جائے، گھر کے پاس سے تازہ کوڑا اٹھایا جائے تو 2 سے 3 دن تک آپ کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے۔ جو سلیم الفطرت نازک مزاج کے انسان ہوتے ہیں، کوڑے کرکٹ کے پاس سے گزر جائے تو 3 سے 4 دن بیمار پڑ جاتا ہے، وہ طبیعت پر بار گزرتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے وہ شہر چھوڑنے کا فرمایا تھا، وہ جگہ چھوڑنے کا فرمایا تھا، اس گھر سے نکلنے کا فرمایا تھا کہ وہاں پر گھٹن کی کیفیت تھی، گھٹن کا ماحول تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماحول میں رہ کر کوئی بیمار پڑ جائے، خالق حقیقی کی طرف اس بیماری کی نسبت کرنے کے بجائے بیمار آدمی اس علاقہ، اس محلہ اور اس زمین کی طرف بیماری کی نسبت کر کے کفران پر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکان خالی کرنے کا فرمایا، وہ زمین خالی کرنے کا فرمایا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ جو ہمارے توہمات ہیں، تصورات ہیں، تخیلات ہیں کہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ بیماری دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بیماری کسی کو لگ جائے، اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، اگر اس کی چاہت ہو تو بیماری لگ سکتی ہے، اس کی چاہت نہ ہو تو بیماری نہیں لگ سکتی۔ بس ہم پڑھے لکھے لوگ یہ تصور، یہ کانسیپٹ جو ہمارا بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کفر میں بھی مبتلا ہے، شرک میں بھی مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی قدرت نہیں، جو بھی طاقت ہے وہ تو بیماریوں میں۔ تو اس لیے یہ کمزور عقیدہ، یہ کمزور تصور جس کو ہم وساوس اور وہم کہہ سکتے ہیں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے ایمانیات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے نسلوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان تمام تر توہمات سے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر و عافیت رہی، باقی اس عنوان کے حوالے سے اگلے جمعے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔